محترم بہت ہی خوبصورت آواز میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں ہمارے ڈسٹرکٹ نگران حضرت علامہ مولانا انصر عطاری مدنی صاحب، جو کہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت والے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ آج یہاں تقسیم اسناد کا سلسلہ ہے، لیکن یہ سارا چمن جو یہاں آباد ہے، کوٹ مومن میں ہے، کوئی بھیرا میں ہے یا دیگر جگہوں پہ ہے، پوری دنیا میں ہے، جس شخصیت کے دم قدم سے یہ سارا چمن آباد ہے، خوشبوئیں لٹا رہا ہے، اس شخصیت کا نام ہے مولانا محمد الیاس عطار قادری۔ ایک وقت تھا کہ یہ بعض لوگوں کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ لوگوں کے عقائد و نظریات تباہ و برباد کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا تھا، میں ان کا مقابلہ کیسے کر سکوں گا؟ لیکن اللہ پاک کا کرم ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا کہ ابتداً یہ ایک تحریک تبلیغانہ انداز پر چلی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد و نظریات میں مضبوطی لانے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر جب ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمیں مدارس کے اندر بھی کام کرنا چاہیے، تو مدرسۃ المدینہ کے ذریعے حفظ و ناظرہ شروع ہو گیا۔ پھر کچھ اور آگے بڑھے تو 1995 کے اندر دعوت اسلامی نے ایک اور سٹیپ اٹھایا اور جامعۃ المدینہ، یعنی دعوت اسلامی کا وہ ادارہ جہاں پر درس نظامی کروائی جاتی ہے، علماء بنائے جاتے ہیں، اس کا آغاز ہو گیا۔ پھر سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جس چیز کی جب ضرورت محسوس کی اور امت کی فلاح کے لیے، ان کی مدد کے لیے سید امیر اہل سنت نے ہر وہ سٹیپ اٹھایا جس کی اس کو حاجت تھی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک دفعہ ایک جگہ رات کے وقت کہیں ہوٹل پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا، چائے پینے کے لیے بیٹھے، دیگر عاشقان رسول بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ہوٹل پر رات گئے کچھ لوگ اشاروں میں باتیں کر رہے، بول نہیں سکتے، اشاروں میں باتیں کر رہے۔ اب ان کا جذبہ خیرخواہی دیکھیں، امت کی اصلاح کا جذبہ دیکھیں، یہ ان کے پاس چلے گئے کہ یار یہ تو گنگے بہرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بول نہیں سکتے، لیکن ہم نے ان کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، ان کے بھی عقائد بہتر کرنے ہیں اور ان کے بھی اعمال اچھے کرنے ہیں۔ تو میرے اہل سنت ان کے پاس گئے، جو جیسے ٹوٹے پھوٹے اس وقت ان کو اشارے آتے تھے، اشاروں میں ان کو نیکی کی دعوت دی، ان کو اجتماع کی دعوت دی، اور سید امیر اہل سنت کی دعوت پر وہ اجتماع میں آئے۔ ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے،
اجتماع میں آئے، پھر امیر اہل سنت نے وہ عاشقان رسول جو بول سکتے ہیں ان میں سے کچھ کو منتخب کیا کہ آپ نے اشاروں کی زبان سیکھنی ہے، اور اشاروں کی زبان سیکھ کر باقاعدہ ان لوگوں کی اصلاح کا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اشاروں کی زبان سیکھنا یہ ایکسپینسز ہے، اس پر کافی خرچہ ہوتا ہے، ایکسپینسز بندے کے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دعوت اسلامی کے مبلغین کو یہ لینگویج سکھائی گئی، اور اب بھی بہت سارے عاشقان رسول کو جو بول سکتے ہیں ان کو یہ زبان سکھائی جاتی ہے، اور بالکل فری سکھائی جاتی ہے۔ 7 دن کا کورس ہوتا ہے، پہلے 30 دن کا کورس ہوتا تھا، تو یہ کورس کروا کے فری ان کو سکھائی جاتی ہے تاکہ ہم ان کے اندر نیکی کی دعوت دیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے محسوس کیا کہ مفتیان کرام کا ایک پورا ادارہ ہونا چاہیے، تو سید امیر اہل سنت نے دارالفتہ اہل سنت قائم کر دیا، جہاں مفتیان کرام سوالات کے جوابات دیتے ہیں، جیسے سرگودا میں بھی اپنا فیضان مدینہ کے ساتھ، علی ٹاؤن فیضان مدینہ کے ساتھ دارالفتہ اہل سنت موجود ہے۔ پھر سید امیر اہل سنت کی آپ دور اندیشی دیکھیے کہ پاکستان میں کام بڑھا تو دوسرے ملکوں میں بھی ہم نے جانا ہے، ہم نے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو دوسرے ملکوں میں عاشقان رسول کو تیار کیا کہ آپ نیکی کی دعوت دینے کے لیے وہاں جائیں، لوگ پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، ہم دین پھیلانے کے لیے وہاں جائیں گے، تو دعوت اسلامی کے مبلغین دوسرے ملکوں میں پہنچے۔ اور آج آپ کو خوشی ہوگی اگر پہلے جانتے ہیں تو پھر بھی اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ آپ اس تحریک سے وابستہ ہیں، یا کم سے کم اس تحریک کے کاموں سے مطمئن ہیں کہ جو اس وقت صرف پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، افریقہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دین کی کام کر رہا ہے، دین کی خدمات کر رہے ہیں، دینی خدمات ایسی کر رہے ہیں کہ آئے دن غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے پچھلے دنوں نگران شورا حاجی عمران اتاری جو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں، یہ افریقہ گئے ہوئے تھے، الحمدللہ 1100 سے زیادہ عاشقان رسول جو پہلے عاشقان رسول نہیں تھے، غیر مسلم تھے، الحمدللہ ان کے بیان کے دوران ہی انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اچھا، صرف مسلمان کرنا یہ کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن دعوت اسلامی کے سٹیپس دیکھیے، گرپ والے سٹیپ۔ دعوت اسلامی نے ایک پورا شعبہ بنایا جس کا نام ہے فیضان اسلام۔ اس کا کام کیا ہے؟ ایک فرد مسلمان ہو گیا ہے تو اس بندے کے عقائد درست کرنا، اس کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے کسی کو کلمہ پڑھا دیا، اب اس کو تھوڑی پتہ چل جائے گا، فوراً انسٹال ہو جائے گا اس کے ذہن میں کہ جناب اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، رسولوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، کتابوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، نماز یوں پڑھنی ہے، روزہ یوں رکھنا ہے، حج یوں کرنا ہے، زکوٰۃ یوں دینی ہے، یہ اس کو نہیں پتہ۔ لیکن دعوت اسلامی نے ایک شعبہ پورا بنا دیا فیضان اسلام، جس کا کام یہ ہے کہ جو نیو مسلمز ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو دین اسلام کے بارے میں باقاعدہ گائیڈنس دی جائے، ان کے چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے ان کو کلیئر کیا جائے۔ اچھا، جو آپ کو مکمل ٹائم نہیں دے سکتے ان کے لیے کیا کرو گے آپ؟ تو دعوت اسلامی نے ایک پورا شعبہ بنایا فیضان آن لائن اکیڈمی۔ اس کے ذریعے آپ کے پاکستان میں آپ کو گلی محلے میں مسجدیں ملیں گی، مدرسے ملیں گے، چلو بچے کو یہاں حفظ کروا دیا، یہاں ناظرہ پڑھا دیا۔ بیرون ملک میں تو ایسا نہیں ہے، دعوت اسلامی نے پورا سٹیپ بنایا، فیضان آن لائن اکیڈمی بنا دی۔ اس کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر، کئی ملکوں کے اندر یہاں بیٹھے بٹھائے عاشقان رسول قرآن پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یار، ان کو تو قرآن تو چلو پڑھا دیا، اور بھی ان کو کچھ سکھانا ہے، ان کو نماز کے بارے میں سکھانا ہے، ان کو حج کے بارے میں سکھانا ہے، تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کورسز کروائے، جو وہاں کے لوگ الحمدللہ ان کورسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے۔ یہ دعوت اسلامی ہے میرے پیارے۔ آپ بولو کہ چند منٹوں میں دعوت اسلامی بیان کر دیں تو بیان نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ دعوت اسلامی صرف مسجد اور مدرسے کی حد تک محدود ہے تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت دنیا کے کونے کونے میں، ایک شعبے میں نہیں، 80 سے زیادہ شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، اور 80 شعبوں کو اگر آپ ایک شعبے کو دیکھو تو آپ اس کی تہہ میں جاؤ گے تو آپ ڈھونڈتے خود شاید گم ہو جاؤ۔ یعنی ہمارا ایک شعبہ ہے مکتبۃ المدینہ، بظاہر تو لگتا ہے یار اس کا کام ہے کتابیں چھاپنا، لیکن اس شعبے کے اندر سید امیر اہل سنت فرماتے جب کام میں نے آغاز کیا تو اہل سنت کی کتابیں مجھے نہیں ملتی تھی، میں بیانات کہاں سے کروں؟ میرے پاس ایک بہار شریعت ہوتی تھی تو میں کوشش کرتا تھا اسی سے سنت آداب وغیرہ یہ، تو پھر کتابیں خود لکھی،
مکتبۃ المدینہ پورا ایک بنا دیا جس کا کام ہے کتابیں چھاپنا، علماء کا پینل بنا دیا، پھر علماء میں کیٹیگریاں بنا دی کہ ان کا کام ہے درس نظامی کی کتابوں پر کام کرنا، ان کا کام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں پر کام کرنا، ان کا کام ہے عربی کتب کا ترجمہ کر کے عوام تک پہنچانا، ان کا کام ہے اصلاحی کتابیں لکھنا، ان کا کام ہے تخاریج کر کے عوام تک پہنچانا، ان کا کام ہے تفتیش کر کے عوام تک کتابیں پہنچانا، اور اسی طرح اس کے اندر پورے ایک سسٹم بنا دیے۔ اچھا، اور اردو میں بھائی بہت سارا مواد ہمیں مل جاتا ہے، لیکن جو دوسرے ملک والے ہیں ان کے لیے کیا؟ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے چینل سے، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے 38 سے زیادہ لینگویجز کے اندر اردو کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرے ملک والوں کو آپ انگلش میں آپ نے مواد دینا ہے تو آپ کیا بولو گے؟ بھئی ہم تو اردو والے ہیں، ہمیں تو انگلش نہیں آتی۔ تو دعوت اسلامی نے اپنے علماء کو، یہ فارغ و تحصیل ہوئے تو یہ فارغ تھوڑے ہی ہیں، ہمارے علماء کو باقاعدہ لینگویج سکھائی جاتی ہے، فری سکھائی جاتی ہے، انگلش سکھائی گئی، عربی سکھائی گئی، چائنا سکھائی گئی، دوسری زبانیں سکھائی گئیں تاکہ یہ دین کے کام کریں۔ اچھا، ان کو صرف مولوی نہیں رکھا بظاہر، جس کو ہم لوگ مولوی کہتے ہیں، ہم بولتے ہیں جس کو نماز پڑھانا آتا ہے یا مدرسے میں آتا جاتا ہے صرف وہی مولوی ہے، اس کے علاوہ شاید مولویوں کو تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہوگا، دنیاوی کا تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ہمارے سسٹم کو صرف دیکھیں، HR ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں، فنانس ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں، آپ کو لگے گا یار یہ اتنے پروفیشنل بندے ہیں۔ ایک دبئی کے اندر وہاں کوئی نیٹ ورک تھا، چینل تھا، تو اس پہ ہم نے اپنا سسٹم چلانا تھا، یعنی دعوت اسلامی کا کچھ کام تھا جو مدنی چینل کے ذریعے ریکارڈ وغیرہ ہوا اور وہاں چلانا تھا، قرآن پاک کے حوالے سے تھا۔ تو وہاں کا بندہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا، وہ کہتا یار یہ سب طوطے، پہلے ہمیں لوگ مثال کے طور پہ طوطے کہہ دیتے تھے، ہمیں کہتے تھے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کو کیا آتا ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اس نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم نے کانٹیکٹ یہاں کے ایک اس کے دوست سے رابطہ کیا جو گجرات میں ہوتا تھا کہ یار یہ وہاں چلوا دو تو تمہیں ثواب ملے گا۔ اب کیا ہوا، اس نے اپنے دوست سے بات کی، وہ اچھا خاصا مالدار، یہ بھی اپنا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس سے بات کی کہ یار یہ چینل پر چلانا ہے، ہم نے تمہارے پاس جو نیٹ ورک چلتا ہے وہاں اس میں ہی ہم نے یہ چلانا ہے۔ تو وہ کہتے یار میں تو پہلے قرآن پاک کا یہاں ترجمہ چلاتا رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چل رہا ہے میرے پاس، بہت کچھ چل رہا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں یار دعوت اسلامی نے کام بڑا اچھا کیا، اب یہ چلاؤ تو صحیح۔ تو اس نے آگے سے طنز کر دیا یار ان طوطوں نے کیا کیا ہوگا، کچھ نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، بندہ دور سے دیکھے تو بعض اوقات سمجھتا ہے کہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ محدود ہے۔ جب بندہ اندر جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا چیز ہے۔ خیر، جب اس سے بات ہوئی تو اس کے دوست نے کہا یار جو کام آپ کر رہے ہو نا اس کے مقابلے میں یہ چلا کے دیکھو، آپ کو اس جیسا رزلٹ کوئی اور دے سکے تو مجھے بتانا، ریکارڈنگ کا رزلٹ نہیں، جو ایک کوالٹی کا رزلٹ ہے وہ مجھے بتانا۔ تو اس نے واقعی چلایا اور پھر لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ یار یہ اچھا کام ہوا ہے۔ آپ اور میں دعوت اسلامی کو جاننے کے لیے کوشش کریں، کم سے کم مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی .net، یہ بہترین ویب سائٹ ہے، صرف آپ ویب سائٹ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اچھا ڈونیشن کا جتنا سسٹم دعوت اسلامی کا مضبوط ہے، مجھے کوئی دکھائیں تو صحیح۔ مسجد بن رہی ہے، کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، مدرسہ بن رہا ہے، کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین ہر وقت گویا کہ اپنے آپ کو آڈٹ کے لیے تیار رکھتے ہیں، آئیں ہمارا آڈٹ کرنا چاہیں کر لیں۔ ہمارے پاس آپ نے 10 روپے دیے ہیں تو 10 روپے کا میسج آپ کو بھی جائے گا، ہمارے پاس بھی ریکارڈ بن جائے گا۔ آپ نے 10 سال پہلے 10 لاکھ دیے تھے، اب پوچھتے ہیں کہ یار میں نے کتنے دیے تھے، تو ہمارے پاس اس کا بھی ریکارڈ ہوگا کہ جناب آپ نے اس ٹائم اتنے پیسے دیے تھے، اس میں سے اتنی زکوٰۃ دی، اتنے نافلہ تھے۔ سسٹم دعوت اسلامی نے الحمدللہ بنا کے دیا۔ اور بیسک کیا ہے، دعوت اسلامی کس چیز کا نام ہے؟ دعوت اسلامی نام ہے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری کا۔ یہ شخصیت ہے جس نے اہل سنت کو الحمدللہ اتنا عروج دے دیا ہے کہ آج آپ کو گلی محلے میں بچے حافظ نظر آتے ہیں، آپ کو گلی محلے کے اندر الحمدللہ علماء ملیں گے۔ تو اللہ کریم کرے کہ ہم اس ماحول کے ساتھ اٹیچ رہیں، ہمارے بچے ہمارے اس ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں۔ یہ آخر میں گزارش ہے آپ اسلامی بھائیوں سے جن کے بچے پڑھ رہے ہیں یا جن کے بھائی پڑھ رہے ہیں، ادھورا کام کبھی بھی نہ کیا کریں، نہ دنیاوی نہ دینی۔ بچے کو حافظ تو بنا لیا، آپ دنیا کی طرف موو کر دیا، آپ کسی اور طرف موو کر دیا، یہ نہ کرو، ورنہ پھر پڑھاتے ہی نہیں۔ یار آپ نے ادھر بھیجا تھا تو پھر ادھر کا ہی رکھتے نا،
دین کا ہی رکھتے پھر دنیا کی طرف کیوں لے کر چلے گئے؟ حافظ بنایا تو اس کو عالم بنائے، عالم بنایا تو اس کو مفتی بنائے، مفتی بنایا ہے تو پھر دین کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں دو بھائی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آ جاتا ہے علم سیکھنے کے لیے، دوسرا کھیتی باڑی میں چلا جاتا۔ اس نے آ کے شکایت کر دی، یا رسول اللہ میرے بھائی کو سمجھائیں، یہ میرے ساتھ کام نہیں کرتا، مجھے کام کرنا پڑتا ہے، یہ آپ کے پاس دین سیکھتا رہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی، جو دین سیکھنے آ رہا ہے نا، جو دین کی باتیں سیکھ رہا ہے، جو طالب علم ہے، فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس بندے کی وجہ سے رزق دے رہا ہو۔ تو یہ سوچ رکھیں کہ اللہ نے 4-5 بیٹے دیے تو ایک تو دین کے لیے وقف کرو نا بھائی، ایک تو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے، ایک تو میری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر نیک نامی کا سبب بنے۔ ورنہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو ڈاکٹر بنا، جو انجینئر بنا، جو وکیل بنا، وہ تو ماں باپ کو دھکے دے رہا ہے بھائی، اور جس کے پاس تھوڑی سی سیلری ہے لیکن ہے مولوی، دین سمجھنے والا ہے، وہی ماں باپ کو سنبھالتا ہے کہ گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، بولتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں میں اف نہ کر دوں۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی ہم سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری سوچ ہوتی ہے کہ یار یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے بچے کو جھکا دے گا، وہ بچہ آپ کے قدموں میں ضرور جھکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رکھے، اس ماحول کو سپورٹ کرتے رہیں، دینی طور پر بچوں کو پڑھانے کے حساب سے، مالی طور پر بھی سپورٹ کرتے رہیں جب جب حاجت ہو۔ اللہ نے جو دیا ہے آپ زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، دعوت اسلامی کو دیں، یہ انشاءاللہ اور زیادہ کام کرے گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔